تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب دستور حیات کے طور پر نازل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، آپ کی شریعت کو آخری شریعت قرار دیا، آپ کی نبوت کو آخری نبوت قرار دیا۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور واجب قرار دیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر زمانے جاہلیت کے احکامات کو قبول کریں گے، زمانے جاہلیت کے احکامات کو تسلیم کریں گے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا اسلامی شریعت ان کو پسند نہیں ہے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس کا فیصلہ سب سے اچھا ہو، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ میری شریعت پر اپنی خواہشات کو قربان نہ کر دے، یہاں تک کہ میری شریعت کو جو ہے ہر چیز پر مقدم رکھے، یہاں تک کہ اپنے خواہشات کو تابع کر دے میری شریعت کے۔ دین اسلام میں اللہ کا قانون سب سے مقدم ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کے لیے اللہ اس کے رسول کے فیصلے، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون ہر مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر عزیز ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ خصوصاً مسلمان بھی ہو اور سارے احکام شریعت تسلیم نہ کرے، ایسے آدمی کو ہم مسلمان بول نہیں سکتے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں 3 قسم کے الفاظ میں اللہ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ سورہ مائدہ ہی کی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اسی کے پہلے کی 3 آیتیں ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو تسلیم نہیں کرتا ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے احکام کردہ نازل کردہ احکام کے فیصلے کو نہیں مانتا ایسے ہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حکم شریعت کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام جو نازل کردہ ہیں اسے قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ ظالم ہیں فرمایا۔ اور اس آیت میں کہا گیا اسلام کے ہوتے ہوئے جاہلیت کے احکامات کو قبول کرنا، انسان کے قانون کو قبول کرنا، منمانی شریعت بنا لینا اور خود سے جو ہے اسلام کے تعبیرات بیان کرنا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا، خود سے منمانی تعویلیں کرنا، منمانی شریعت بنا کر اس پر دل چاہے تو عمل کرنا، نہیں کرنا، خود اپنی مرضی پر منحصر رکھ کر زندگی گزارنا جو ہے فرمایا کہ یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ بہتر سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی قوانین الگ ہیں، اللہ کا قانون الگ ہے۔ اللہ کا قانون ہر مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں ماننا ضروری ہے۔ قرآن کی ہر آیت پر جس طرح ایمان ضروری ہے، نماز کے بارے میں آپ کا ایمان ہونا کہ یہ فرض ہے، روزے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہو کہ یہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ اور حج کے تعلق سے، شہادتین کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے، یہ سب ارکان اسلام میں سے ہیں، فرائض اسلام میں سے ہیں۔ اسے قبول کیے بغیر، اسے تسلیم کیے بغیر ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔
اسے ماننے والا ہی مسلمان ہے، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو قانون آتا ہے، جو فیصلہ آتا ہے، وہ فیصلہ سر اور آنکھوں پر، چاہے ہمارا دماغ قبول کرے یا نہ کرے، چاہے ہمارے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہی اسلام ہے۔ سمجھ لو پہلے اچھی طریقے سے، اسلام نام ہے سر تسلیم، خم کرنا، سر جھکا دینا، کس کے سامنے؟ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے۔ حکم شریعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر فیصلہ اللہ کا، ہر فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے جان سے بڑھ کر عزیز۔ ہماری شریعت آخری شریعت، جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں سب باطل ہیں، صرف اسلام برحق ہے، اللہ کا قانون برحق ہے، قرآن برحق ہے، یہ دین برحق ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ اس شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروں گا، وہ مسلمان نہیں وہ شخص، اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ایک زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں کوئی کہے میں جو ہے مسلمان تو ہوں، میں عمل کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، ایسا کہنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کے لیے میری شریعت کی اتباع کے بغیر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صاف صاف بات ہے کہ آپ جو ہے شریعت کے اندر کمپرومائز نہیں کر سکتے، اللہ کا جو قانون ہے وہی آخری قانون، آپ کی جو شریعت ہے ہر دور میں ایک شریعت رہی، ہر دور میں قانون رہا، لیکن آخری شریعت کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی قرآن کی شکل میں، جو شریعت آپ کی زبان مبارک ہمیں دی گئی، یہی ہمارے لیے قابل عمل، یہی قابل تبلیغ ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی یہ کہے میں اہل کتاب کے طریقے پر عمل کروں، میں یہودیوں کے طریقے کو فالو کروں، یا میں نصارہ کے طریقے کو فالو کروں گا، یا فلاں نبی کے راستے کو اپناؤں گا، مسلمان نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں۔ یا نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان یہ کہے کہ میں فلاں نبی کو مانتا ہوں فلاں نبی کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ بھی شخص کافر ہو جاتا ہے۔ احکام شریعت میں دل و جان سے ہر حکم کو ماننا، سر جھکا دینا، اللہ اس کے رسول کے سامنے کوئی فیصلہ، اپنی ذات کا فیصلہ ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرنا، چاہے دین سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی حکم سمجھ میں آیا نہ آئے، اللہ اس کے رسول کا فرمان سر اور آنکھوں پر۔ بعض مرتبہ جو ہے ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، شریعت کا قانون کچھ اور ہے، اس جگہ میں عقل کے مقابلے میں شریعت جو مقدم ہو جاتی، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موضع پر مسح کرنے کی جگہ جو ہے اوپر نہیں ہونا چاہیے، نیچے ہونا چاہیے، اس لیے کہ میری عقل کہتی ہے، لیکن شریعت نے کہا ساکس پہننے کے بعد مسح کہاں کرو؟ اوپر کرو، اس لیے میں اوپر مسح کرتا ہوں، یہ اس لیے کہ ہمارے رسول کا فرمان ہے یہ۔ حالانکہ عقل کیا بولتی ہے؟ گندگی لگنے کی جگہ، میل کچیل لگنے کی جگہ نیچے ہے، نیچے مسح کر رہے تو صفائی ہو سکتی، لیکن میں عقل کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میرا نبی کا فرمان سر اور آنکھوں پر ہے۔ اسی طرح ہر قانون کے اندر یہی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو، ان کی شریعت سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ یہ ہے خاص کر ہمارا قانون، ہماری شریعت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ حالات کے اندر
UCC کا مسئلہ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو آتا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ قانون اگر پاس ہو گیا، مسلمانوں کی شریعت پر عمل کا ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے باقاعدہ جو ہے مسلم قوم کے دانشوران سے باقاعدہ ایک پلیٹ فارم کے تحت، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت مستقل ایک کوشش جاری ہے کہ یہ قانون نافذ نہ ہونے پائے۔ UCC یعنی باقاعدہ جو ہے یونیفارم سول کوڈ کے قانون کو کہ سب مل کر کے جتنے مذاہب ہیں سب مل کر یہ قانون پر عمل کریں۔ خاص کر ہمارے خاندانی مسائل ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، خلع کا مسئلہ ہے، مطلقہ کا نفقہ کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے، لے پالک بچے کو پالنے کا مسئلہ ہے، اس طرح کے وراثت کے مسائل ہیں، حضانت کے مسائل ہیں، بچے کو لے کر پالنے کا مسئلہ، ولایت کا مسئلہ، نکاح میں ولایت کا مسئلہ، یہ سب ہمارے شریعت کے قانون ہیں۔ جب سے ہم ہندوستان میں آئے ہیں، جب سے مسلمان اس سرزمین میں مغربی ساحلوں پر قدم رکھے ہیں، تب سے مسلمانوں نے اپنے مسلم پرسنل لا پر عمل کیا، ان کو اس وقت سے آزادی دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، یقیناً مسلم بادشاہوں کا دور بھی گزرا، غیر مسلم بادشاہوں کا زمانہ بھی گزرا، انگریزوں کی حکومت 2 سال بھی رہی۔ ان تمام ادوار میں آپ دیکھتے چلے جاؤ، مسلمانوں کے لیے باقاعدہ انہیں پرمیشن دیا گیا، اجازت دی گئی کہ مسلمان آزاد ہیں، ان کے مذہبی عقائد، عبادات، معاملات، رسم و رواج، ان سب میں مسلمان آزاد ہیں۔ یہاں تک کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی حکومت میں بھی مسلمانوں کے جھگڑے حل کرنے کے لیے قاضی مقرر ہوتے تھے، اور ہندوؤں کے مسائل حل کرنے کے لیے برہمن ہوتے تھے۔ ان دونوں کو جو ہے اس زمانے کی اصطلاح میں ہنرمند کہا جاتا تھا۔ یہ جو قاضی کا جو پوسٹ ہے اب کا نہیں ہے، جب سے حکومتیں تھیں، جب سے دنیا میں مسلمان آئے، غیر مسلموں کی حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں، انگریزوں کی حکومتیں آئی، یہاں تک کہ ہندوستان آزاد ہوا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا، اس وقت مسلمانوں کی لاکھوں مسلمانوں کی تن من دھن کی جو قربانیاں ہیں، اسی مقصد سے ہوئی کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارا ہندوستان ہے، اس کے لیے ہم نے جان مال کی قربانیاں دی، تن من دھن کی قربانیاں دی، لاکھوں لوگ اس راستے میں شہید ہوئے، لاکھوں لوگ اس راستے میں سولی پہ لٹکائے گئے۔ ان سب کے باوجود سب کی نظر میں یہی تھی، ہم کو اپنے ملک میں رہنا ہے، اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے رہنا ہے۔ یہی بات یقین دلا کر کے مسلمانوں کو جہاد آزادی کے لیے باقاعدہ جو تیار کیا گیا، اور مسلمان اسی شرط کے ساتھ ہندوستان میں لڑے، انگریزوں کو بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب دستور بنا، قانون بنا، دفعہ نمبر 25، دفعہ نمبر 26 کے اندر باقاعدہ ہر مذہب جو ہندوستان میں ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ مت، جین مت، جتنے سبوں قسم کے مذاہب ہیں ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی خوبصورتی ہی جو ہے یہ کثیر المذاہب ملک ہے۔ کسی اور ملک کے اندر اتنے مذاہب نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے اندر ہے۔ یہ ہندوستان ایک چمنستان ہے، یہاں پر ہر مذہب کا ماننے والا پہلے سے آزاد ہے، اپنے مذہبی طریقے پر عمل کرنے میں، اس کی دعوت دینے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں اسے آزادی دی گئی، ہر مذہب کو اس زمانے سے لے کر آج تک۔ یہ کثیر المذاہب ملک ہے، یہاں وحدت میں کثرت ہے، کثرت میں وحدت ہے۔ اس کی خوبصورتی ہی یہی ہے، اس ملک کی خوبصورتی، یہاں جو ہے بے شمار مذاہب کے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں، ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، ہر مذہب آزاد ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں، نہ اذان پر کوئی پابندی ہے، نہ جماعت پر کوئی پابندی ہے، نہ مندروں پر کوئی پابندی ہے، نہ گردوارے پر کوئی پابندی ہے، نہ گرجا گھروں پر کوئی پابندی ہے۔ باقاعدہ جب مسلم حکمران حکومت کیے، انہوں نے جہاں مساجد کے لیے اوقاف مقرر کیے، مندروں کے لیے بھی وقف کیے، گرجا گھروں کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ اوقاف دیا، جاگیریں دی،
بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے مدراس کے اندر چلے جاؤ، کئی بلڈنگیں، کئی عمارتیں آج بھی مسلمانوں کی، اسکولز قائم ہیں، کالجز ہیں، باقاعدہ وہ سب ساری زمین ہمارے مسلم بادشاہوں نے، نوابوں نے جاگیریں وقف کی تھی، آج بھی لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں بلا تفریق مذہب۔ مسلمان اس ملک میں 600-700 سال حکومت کیے، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتے رہے، اور یہ چیز انگریزوں کے دور میں بھی نظر آتی ہے۔ کبھی انگریز نے دباؤ نہیں ڈالا کہ مسلمان یکساں سول کوڈ پر عمل کرو، اس پر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، قاضی مقرر ہوتے تھے۔ لیکن چند سالوں سے ایک کوشش ہے، ایک ملک ایک قانون بنایا جائے، اور اس میں بھی خصوصی طور پر مسلم قوم کو ٹارگٹ بنانا۔ گرچہ کہ نام ہے یکساں سول کوڈ، عام طور پر اس میں قریب میں پیپروں میں، نیوز پیپروں میں سرخی آئی، باقاعدہ کچھ لوگ جا کر کے ملے، باقاعدہ ان سے کہا گیا وہ آپ کو مستثنیٰ کیا جائے گا، آپ کو جو ہے ایگزمپشن آرڈر مل سکتا ہے عیسائیوں کے لیے، یا پہاڑ میں رہنے والے قبائلی قوم کے لیے، سکھوں کے لیے، اس طرح کی بات کہہ کر کے انہیں تسلی دی گئی۔ گویا کہ درمیان میں پھنسنے والا کون ہے؟ اسلام دشمنی، مسلم دشمنی یہاں سامنے آ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یاد رکھو مسلمانوں، سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتایا، ہمارے نزدیک ہماری شریعت سب سے مقدم ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوتا ہے تو کیسی چیزیں آپ کے اوپر لاگو ہوں گی؟ غیر شرعی چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ آئے گی، مثال کے طور پر یکساں سول کوڈ کے اندر، کہ جب آپ نکاح کریں گے تو آپ کے لیے جو قانون، اسلامی قانون ہے، محرمات ہیں آپ کے واسطے، جن سے شادی نہیں کرنا شریعت جو کہتی ہے، ان سب کی تفریق ختم ہو جائے گی۔ گویا کہ ایک قانون بن جائے گا سب کے لیے، جو ہے نکاح کا ایک قانون، کورٹ میرج عام ہو جائے گا، جبکہ اسلامی شریعت کے اندر کورٹ میرج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ولی نہیں ہوتا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یکساں سول کوڈ کا جب قانون بنے تو یہ مسئلہ ہوگا کہ نکاح کے اندر منمانیاں ہوں گی، مہر جو ہمارے پاس واجب ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، مساجد میں ہم لوگ جو نکاح کرتے ہیں وہ قانون سب ختم ہوتے آ جائے گا، بلکہ جو ہے ولی کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ شریعت کہتی ہے ضرورت پر جسے جو ہے ایک سے زائد شادی کرنے کی خواہش ہو، جس کے پاس عدل و انصاف کرنے کی طاقت ہو، اور اس کے پاس 2 بیویوں کے خرچے برداشت کرنے کی قوت ہو، 2 شادی کرے یا 3 شادی کرے یا 4 شادی کرے، تعدد ازدواج کی جو اجازت ہے قرآن اور حدیث میں، اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ زنا عام ہوگا، نکاح ثانی حرام ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہوگی، شادی کرنے کے بعد 3 سال تک چاہے آپ کو اپنی بیوی پسند آئے یا نہ آئے، ہر حال میں میاں بیوی مل کر رہنا ہی پڑے گا 3 سال تک۔ کوئی کسی کو نہ کوئی شوہر طلاق دے سکتا ہے، نہ بیوی خلا لے سکتی 3 سال سے پہلے۔ یہ ہے قانون ان کا، ہندوستان کا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ نکاح کے بعد ولو بالفرض بیوی پسند نہیں آئی، طلاق کا راستہ بند ہو جائے گا۔ 3 سال کے بعد وہ بھی جو ہے آپ طلاق نہیں دے سکتے، حکومت کے حوالے، عدلیہ کے حوالے، کورٹ کے حوالے ہوگا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہوگا۔ چوتھا بھی ایک مسئلہ یہ ہوگا، لے پالک بیٹا بن جائے گا۔ لے پالک جس کو ہم کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں، ہندوستانی قانون کے اندر اسے بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے لے پالک کو بیٹے کا درجہ نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی باپ کی طرف، کسی غیر کی طرف منسوب ہونا شریعت میں حرام ہے، لیکن لے پالک وارث بن جائے گا، جو اسلام کے خلاف ہے۔ پھر اسی طریقے سے خاص کر نفقات کا مسئلہ، مطلقہ، شرعی طور پر آپ نے کسی کو طلاق دے دی، بیوی کو مثال کے طور پر، مطلقہ کے لیے شریعت کا قانون کیا ہے؟ عدت کے اندر خرچہ ہے، بس 3 مہینہ
یا 3 حیض یا 3 طہر جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر نفقہ ہے، خرچہ دینا ہے بس۔ جب عدت ختم ہو جائے، جب شوہر رجوع نہیں کرتا تو طلاق کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے 3 مہینے کے بعد، 3 عدت گزرنے کے بعد، عدت طلاق پوری ہونے کے بعد۔ ہندوستان کا قانون آپ کو بتائے گا زندگی بھر اس عورت کو نفقہ دیتے رہو، جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ کئی لوگ مجھے معلوم ہے باقاعدہ بیچارے اب تک جو ہے بیوی نہیں ہونے کے باوجود بھی اسے خرچہ دیتے آ رہے ہیں بیچارے، اللہ ہے کہ وہ عورت شادی کر لے یا وہ مر جائے، یہ ایک بڑی مصیبت ہوگی۔ حالانکہ شریعت کا قانون ایسا نہیں ہے، مطلقہ کو عدت کے اندر ہی نفقہ ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے میرے دوست۔ تو ایسے جو ہے کئی قوانین بنیں گے، جبکہ یہاں آپ یہ بھی ذرا سوچ کے دیکھو، ولو بالفرض یونیفارم سول کوڈ اگر لایا جائے، سارے مذاہب کو ایک قانون کے اندر لایا جائے، عملاً یہ چیز ناممکن ہے۔ کیا ہندوؤں کے سارے طبقات ختم ہو جائیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ، ہمارے سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے ہندوؤں کا طبقات کا مسئلہ، اونچی ذات، چھوٹی ذات، نچلی ذات، ذاتوں کی تقسیمات۔ مندروں میں سب کو اجازت نہیں ہے، آپ یہاں مسلمان ہو کر پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان ہو کر 5 منٹ بھی نہیں ہوا، ہم نے اس کو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا کر لیا۔ یہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ ذات کی تقسیم ہے، نہ قبیلے کی تقسیم ہے، نہ خاندان کی فضیلت ہے، نہ کوئی پرانا مسلمان ہمارے پاس عزیز ہے، نہ نیا مسلمان، سب ایکول ہیں شریعت کے مطابق۔ لیکن مندروں میں یہ چیز نہیں ہوتی، آج تک بھی نہیں ہوتی، چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، مندر میں آنے کے بعد طبقات کی تقسیم، اونچی ذات سامنے، نچلی ذات بالکل پیچھے، یہ تقسیم ہے۔ کیا یہ ہندوؤں کے اندر یہ چیز ایکول کا درجہ سب کو دیا جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ مر بھی جائے ایک غیر مسلم، ان کے 1000 جھگڑے ہیں، جلانا ہے یا دفنانا ہے، کیا یہ قانون بن سکتا ہے؟ نہیں، سب کو دفناؤ یا سب کو جلاؤ، نہیں بن سکتا۔ بلکہ یہ لوگوں کے اندر اپنے اپنے قبیلے کے حساب سے قبرستان الگ الگ، مقبرہ الگ الگ ہے، اس پر جھگڑے ہوتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے جگہ میں فلاں کو کیوں دفنا ہے، فلاں قبیلے کی جگہ فلاں مخصوص ہے، اس طرح کی چیز، یہ چیز بہت اہم ہے۔ اور ہندوؤں کے اندر اور ایک چیز یہ ہے، ان کے لیے خاص چھوٹ ہے اب تک۔ جوائنٹ فیملی اگر ہے، جوائنٹ فیملی کے لیے ٹیکس کے اندر رعایت ہے، ٹیکس میں رعایت ہے جوائنٹ فیملی کے لیے، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ کیا ایک ساتھ سول کوڈ ہو تو کیا سب کے لیے چھوٹ ملے گی؟ کیا یہ قانون باقی رہے گا؟ ایک اہم سوال ہے۔ پھر اسی طرح ذرا اور آگے بڑھو، سکھ مت کے اندر سکھوں کے لیے کچھ رعایتیں ہیں قانون کے اندر، وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے مذہبی تقدس کے طور پر اپنی جان کی سلامتی کے لیے تلوار رکھ سکتے ہیں، خنجر رکھ سکتے ہیں وہ لوگ، جبکہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ ایک ساتھ سول کوڈ ہو تو کیا یہ قانون ان کے لیے ہٹ جائے گا؟ پگڑی باندھنا ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ پگڑی کے ساتھ کہیں بھی آ سکتے، جا سکتے، بڑے بڑے عہدے پر رہ سکتے پگڑی کے ساتھ۔ یا ان کے لیے گردوارے مخصوص ہیں، ان کی تہواریں مخصوص ہیں، ان کی پگڑیاں مخصوص ہیں، ان کی تلواریں مخصوص ہیں، ان کا مذہبی لباس مخصوص ہے۔ خاص کر عیسائیوں میں ذرا دیکھ لو، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کی شادی جو ہوگی، ویڈنگ کی باقاعدہ شادی جو ہے چرچ میں ہی ہوگی، یہ قانون ہے ان کے پاس، اس کا احترام ہے۔ اور ان کے جنازے جو جاتے ہیں وہ بھی وہیں سے گزرتے ہیں۔ قوانین ہر ملک کے لیے، ہر ملک، خاص کر ہندوستان کے اندر کچھ قبائل ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کی تہذیبیں الگ، ان کی زبان الگ، رسم و رواج الگ، طور طریقے الگ، کھانے پینے کے ان کے اسٹائلس الگ، سب الگ الگ ہیں۔ آپ سب کو ایک لاٹھی میں ہانک نہیں سکتے، لیکن ہوگا تو آخر کار کون ہوگا؟ درمیان مسلمان ہی ٹارگٹ بنے گا، نشانہ بنے گا، چونکہ یہ چیز ناممکن ہے کہ یہ ایک ساتھ سول کوڈ نافذ کیا جائے، لیکن عام بول کر کے اسے خاص کیا جائے گا، فلاں قبیلہ نہیں، فلاں لوگ مخصوص ہیں اس کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، مسلم پرسنل لا بورڈ سارے مسلمانوں کے لیے ملی اعتبار سے ایک منظم ادارہ ہے، اس کے تحت جو کوششیں ہو رہی ہیں اب تک کئی مسائل کے لیے،
مستقل طور پر، اگرچہ کہ اس میں بھی کچھ جھول ہے، اس کے باوجود یہ مسئلہ یہ موجودہ دور میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے نازک مسئلے میں انہوں نے جو کچھ راستہ بنایا ہے، اور خاص کر اس قانون کے خلاف لڑنے کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے، اپنا اختلاف کو درج کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اسے فالو کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہماری شریعت محفوظ رہے، اور ہمارا مستقبل اس دنیا میں، خاص کر ہندوستان کے اندر، ہمارا جینا اور مرنا جو ہندوستان میں ہے، اور وہ بھی پورے اسلام کے ساتھ، قانون اسلام کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ کئی اسٹیٹ ایسے تھے جہاں پر لوگوں نے دھمکیاں دینا شروع کی کہ تم جو 1 مہینے میں یہاں سے نکل جاؤ، کوئی مسلمان یہاں نہیں رہنا، ورنہ جو ہم نکال دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اللہ کا بھی قانون ایک ہوتا ہے، جب اللہ کا قانون آتا ہے تو براہ راست منٹوں میں پوری بستیاں الٹ جاتی ہیں، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، فخر کرنے والا، غرور کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ لوگ اپنی قوت پر ان کو ناز ہوتا ہے، حکومت پر ناز، دولت پر ناز، طاقت پر ناز، جوانی پر ناز، یہ سب چیزیں اللہ کے طاقت اور اللہ کی قوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے آنن فانن حالات بدل دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بس ہم جو ہے اس سرزمین میں، اللہ کی سرزمین میں اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں، بس یہی چیز، اس میں رکاوٹیں بن رہے ہیں لوگ۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے، سارے مسلمانوں سے جو درخواست کی جاتی ہے کہ اس کے خلاف جو اپنا ووٹ آپ درج کریں، اس کے لیے مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ متحد ہو کر لڑنا پڑے گا۔ ہم آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر کے ملی تنظیموں کے ساتھ مل کر، ملی قومی جتنے بھی جو ہے مل کر کے متحد ہو کے جو لڑ رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا وقت کا ایک اہم تقاضا ہے میرے دوستو۔ میں ایک چیز آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کے لیے دو اہم مسئلے ہو جائیں گے۔ ولو بالفرض UCC نافذ ہوا، اس صورت میں یا تو آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہوگا یا ملکی قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ملکی قانون کو تسلیم کیا، آپ مسلمان نہیں رہے، آپ نے اسلام سے بغاوت کیا، اسلام کے آپ جو ہے نام لیوا نہیں رہے، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو مرتد بنا لیا۔ ملکی قوانین، انسان کے قوانین اگر آپ کو عزیز ہو جائے، اسی پر عمل کرنا ہو جائے کہ جو ہے ہم وراثت کے مسائل میں مثال کے طور پر بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹے کو ایکول درجہ دے کر کے سب کو ہم حصہ دیں گے، شریعت کے خلاف ہے یہ چیز۔ متبنہ کو ہم وارث بنا لیں، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ایک چیز کی بھی شریعت کے خلاف ورزی اگر آپ کرتے ہیں تو اسلام خطرے میں۔ دوسری طرف اگر آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا دور آئے تو آپ حکومت کی نظروں میں باغی ہوئے، آپ قانون کے حساب سے مجرم ہوئے، آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا قانون وہ لوگ نافذ کریں گے، خطرے میں پڑ جائے گا مسلمان خاص کر کے۔ دیگر مذاہب کا وہ مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ، ہم جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہندوستانی ہیں۔ ہمارے نزدیک ہندوستانی ہونے سے زیادہ مسلمان ہونا جو ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور ہماری عزت اسی میں ہے، ہمارا دین یہی ہے۔ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے قانون شریعت جان سے بڑھ کر ہے، خاندان سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کا قانون اور فیصلہ سب سے اہم ہے میرے دوستو۔ ایسی صورت میں دیکھو مسلمان کیسے پریشانی میں ہوگا۔ اگر وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر وہ اسلامی شریعت پر عمل کرے گا تو ادھر لوگ طاق میں رہیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرو، آج 14 جولائی ہے، آخری تاریخ ہے، جہاں تک ہو سکے لوگ جو ہیں جو اپنے رائے کا اظہار نہیں کیے ہیں، باقاعدہ اس میں ووٹ نہیں دیے ہیں، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ مصیبت ہمارے سر سے ٹل جائے۔ قرآن کی آیت بعد دوبارہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک قرآن کی آیت ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم خدا کی، تمہارا رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے
یہاں تک کہ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جج نہ بنا لیں، حاکم تسلیم نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں آپس کے اختلافات میں۔ آپس کے اختلافات میں آپ کو جب تک یہ لوگ حاکم نہیں مانتے اس وقت تک یہ لوگ مسلمان بھی نہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی جو کھٹک نہ ہو ان کے دلوں میں، کیا اللہ کے رسول کا فیصلہ ایسا ہے نا، یہ دل میں کبھی نہ آئے۔ تیسری بات اللہ فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طریقے سے سرنڈر ہو جائیں، پوری طریقے سے تابع ہو جائیں یہ لوگ، تبھی تمہارا اسلام سلامتی میں رہے گا، ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں، تمہارا اسلام خطرے میں۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہا ہے یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو حکم مان لیں، سپریم کورٹ کے جج سے بڑھ کر آپ کو تسلیم کریں، یہ لوگ آپس کے اختلافات میں، پھر آپ کے فیصلے کے بعد، اللہ کے قانون کے بعد، شریعت محمدیہ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی حرج محسوس نہ کریں یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری طریقے سے آمنا صدقنا، سر جھکا دیں، سر جھکا دیں، تبھی چل کر کے مسلمان صحیح مسلمان ہوگا، تبھی چل کر کے ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔ میرے دوست، آج وہ دور آ گیا ہے، ہماری ہر چیز نشانے پر ہے، مسلمانوں کو لوگ نشانہ بنا چاہتے، ان کے مسائل کو، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمارے اختلاف ہیں اسے موضوع بنا لیتے ہیں لوگ۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے آپس کے جھگڑے عدالتوں میں حل کرنے کے بجائے دارالقضاء میں حل کریں۔ ہمارا دارالقضاء ہونا چاہیے، مسلمان ہر بستی میں دارالقضاء قائم کریں، اپنی جماعت کے تابع رہیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلے حل کریں، اس لیے کہ عدلیہ کے اندر آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ملیں گے، وہاں جو فیصلے ملیں گے، آج کا زمانہ جو ہے وہ ہے جہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہی جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے مجرموں کو جو ہے چھوٹ مل جاتی ہے، خاص کر پیسوں کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، آج کل ہم مسلمان تو ہیں، نام کے مسلمان ہیں، شریعت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ہمارا تعلق نہیں ہے، فیصلوں کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے ہر آدمی کورٹ کے حوالے بھاگتا ہے، زمانہ جا کے لڑتے رہتے ہیں، جوتا گھس جاتا ہے، پیسے حرام میں خرچ ہوتے، لیکن کوئی صحیح معنی میں صحیح فیصلہ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم مسلمان تو ہیں، جو فیصلہ ہوگا اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق دارالقضاء کے ذریعے سے ہم اپنے فیصلے، اپنے انصاف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ مسلمان جو ہے نام کا مسلمان ہے، کبھی جو ہے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے اسلام سے ہم لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، چونکہ ہمارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، اسلام پر صحیح معنی میں عمل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کا قانون ہے، جو مصیبت آپ پر آ رہی ہے تمہارے کرتوت کی وجہ سے، خود اللہ فرما رہا ہے۔ اس لیے چاہیے مسلمانوں اپنی شریعت کو عزیز رکھو، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، ہر کام ہمارا شرعی ہونا چاہیے، انسانی قانون سے بڑھ کر ہمارے پاس اللہ کا قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہمارے لیے عزیز ہو، اس کے بغیر ہمارا اسلام خطرے میں رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ